بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ سبق نمبر 213 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا سبق انشاءاللہ والسارق والسارقۃ سے لے کر آیت نمبر 40 ان اللہ علی کل شیء قدیر تک ہوگا۔ تو آئیے عزیز طلبہ سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسارق والسارقۃ فقطعوا ایدیہما، اور جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، فقطعوا ایدیہما، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے، نکالا من اللہ، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہو، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ صاحب اقتدار ہے، غالب ہے، حکیم صاحب حکمت ہے۔ جی عزیز طلبہ، چند آیات پہلے ڈاکوں کی سزا ذکر فرمائی تھی۔ اب چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والے عورت کی سزا کا بیان شروع ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والے عورت کا ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوت کی سزا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں عبرت بھی ہے۔ اس آیت کا ایک شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مخزومی عورت تھی جس نے چوری کی تھی، اور یہ عورت چونکہ شریف اور بڑے خاندان سے تھی، اور قریش کے لیے ان کا ہاتھ کاٹنا بہت شوق تھا، اس لیے قریش نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی سفارش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ علیہ السلام نے جب سفارش سنی تو غصہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت غصہ کیا، فرمایا کہ اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے گا۔ تو اس عورت کے ہاتھ کاٹے گئے۔ تفصیل دیکھیے، والسارق والسارقۃ ال فیہما موصولۃ مبتدأ، ترکیب کر رہے ہیں صاحب جلالین، ال یعنی الف لام، یہ السارق میں جو الف لام ہے یہ الذی کے معنی میں ہے۔ کیا مطلب؟ الذی یسرق، یہ الذی کے معنی میں اسم فاعل اسم مفعول والا عمل کرتا ہے۔ فیہما کس میں؟ دونوں میں۔ کس میں؟ السارقوں میں اور سارقۃ دونوں میں۔ جو مرد کا بھی ذکر ہے اور عورت کا بھی ذکر ہے، کیونکہ عورت بھی چوری کر سکتی ہے۔ موصولۃ، دونوں الف لام الذی کے معنی میں اسم موصول ہے، تو الذی یسرق یہ پورا جملہ، اور التی تسرق یہ پورا جملہ ہو گیا۔ مبتدأ یہ مبتدا ہے، اور آگے فقطعوا ایدیہما یہ پورا جملہ اس کی خبر بن رہی ہے، لیکن اس کے اوپر فا داخل کی ہے۔ تو فا کیوں داخل کی ہے؟ اس سوال کا جواب صاحب جلالین دے رہے ہیں، وَلِشِبْهِهِ بِالشَّرْطِ دَخَلَتِ الْفَاءُ فِي خَبَرِهِ، کہ اس الف لام کی شرط کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اس کی خبر میں فا داخل ہوئی ہے، فقطعوا ایدیہما، اور وہ خبر کیا وہ ہوا، اور وہ خبر کیا ہے؟ فقطعوا ایدیہما۔ جی، ای یمین کل منہما، یعنی ان دونوں میں سے ہر ایک کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے، مرد اور عورت، من الکوع، کوع رسخ، گھٹوں میں سے، گھٹوں سے کاٹا جائے۔ تو یمین کل منہما، دایاں ہاتھ کیوں کاٹا جائے؟ یمین کیوں مراد ہے؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک قرات میں فقطعوا ایمانہما ہے، ایدیہما کی جگہ پر ایمانہما ہے، اس لیے صاحب جلالین نے یمین کل منہما سے اس کی تفسیر کی ہے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے، من الکوع، گھٹوں سے۔ اس میں بھی ائمہ کا اختلاف ہے کہ گھٹوں تک کیسے کاٹا جائے۔ بہرحال اس کی ایک دلیل دارقطنی کی ایک روایت ہے کہ صفوان بن المعطل رضی اللہ عنہ کی چادر چوری ہوئی تھی، تو چور کا ہاتھ گھٹوں تک، کو رزق تک کاٹا گیا تھا۔ وبینت السنۃ ان الذی
युक़तअ फ़ीहि रुबउ दीनारिन फ़साइदन, और सुन्नत में ये बयान हुआ है कि उस शख्स का हाथ काटा जाएगा जिसने 4 दीनार या इससे ज्यादा की चोरी की हो। अब यहाँ से साहिब जलालैन एक फ़िक़ही मसला बयान कर रहे हैं, इस पर आगे हम बात भी करेंगे। और मसला ये है कि चोर कितनी चोरी करेगा तो उसके हाथ काटे जाएंगे। तो ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नज़दीक ये मसला है जो साहिब जलालैन ने बयान किया है कि जो 4 दीनार के बराबर चोरी करेगा या 4 दीनार से ज्यादा, उसके हाथ काटे जाएंगे, उससे कम पर नहीं करेंगे। अइम्मा अहनाफ के नजदीक 10 दिरहम है कि 10 दिरहम अगर कोई या 10 दिरहम से ज्यादा की चोरी करेगा उसके हाथ काटे जाएंगे, इसके से कम पर हाथ नहीं काटे जाएंगे। इस पर हम बात करते हैं आगे। वइन्नहु इज़ा आदा क़ुतिअत रिजलुहुल युस्रा मिफ़्सलिल मुक़द्दम सुम्मल यदुल युस्रा सुम्मा रजुलुल युमना बअद ज़ालिका युअज़्ज़र। अब एक चोर है, उसने दोबारा चोरी की, हाथ काटा गया और दोबारा चोरी की, तो उसका क्या मसला है? ये मसला साहिब जलालैन बता रहे हैं। साहिब जलालैन की बयान के मुताबिक अगर किसी ने दोबारा चोरी की तो पहला हाथ दाएं हाथ काटा जाएगा, दोबारा चोरी की तो उसका बायां पांव काटा जाएगा, फिर चोरी की तो उसका बायां हाथ काटा जाएगा, फिर चोरी की तो उसका दायां पांव काटा जाएगा। इस तरह चारों चीजें काटी जाएगी। इसके उसके बाद उस पर ताजीर यानी हद ताजीर जारी की जाएगी। अइम्मा अहनाफ की नजदीक ऐसा नहीं है, बल्कि दायां हाथ काटने के बाद अगर चोर ने दोबारा चोरी की तो उसका बायां पांव काटा जाएगा। अगर तीसरी बार फिर चोरी की तो फिर ताजीरन उसको कैद किया जाएगा, फिर दोबारा और हाथ या पांव नहीं काटा जाएगा। वइन्नहु इज़ा आदा, अब अगर उसने लौटा दिया यानी दोबारा चोरी कर ली, क़ुतिअत तो काटा जाएगा रिजलुहुल युस्रा, उसका बायां पांव, मिन मिफ़सल गिट्टों से, जोड़ से, मिफ़सलिल मुक़द्दम अगले वाले जोड़ से, सुम्मल यदुल युस्रा फिर उसका बायां हाथ काटा जाएगा, सुम्मा रजुलुल युमना फिर उसका दायां पांव काटा जाएगा। ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक है। इमाम अहनाफ के नजदीक दूसरी मरतबा उसका बायां पांव काटा जाएगा और फिर अगर तीसरी मरतबा चोरी की तो फिर ताजीर यानी उसको कैद किया जाएगा। बाद ज़ालिका युअज़्ज़र, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक उसके बाद चारों चीजें काटने के बाद अगर 5वीं दफा चोरी की फिर ताजीर उस पर जारी की जाएगी। जज़ाअन नुसिबा अलल मस्दरी, जी तरकीब कर रहे हैं साहिब जलालैन कि ये मफ़ऊल मुतलक है, बदला है बिमा कसबा, जो उन्होंने कमाया, जो उन्होंने किया, ये बदला है। नुसिबा अलल मस्दरी मफ़ऊल मुतलक होने की वजह से मंसूब है। जज़ाअन जुव्विज़ू जज़ाअन बिमा कसबा, जो उन्होंने कमाया, नकालम मिनल्लाह उक़ूबतन लहुमा, नकालन का माना और इशारा है कि मफ़ऊल लहू है, उन दोनों की सजा के तौर पर, उन दोनों के लिए सजा के तौर पर मिनल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से ये हाथ काटना है। तो ये हिकमत बता दी कि सजा भी है और जजा भी है कि दोनों ने जो चोरी की है, जो कमाए हैं, जो गलती की है, उसका बदला भी उनको दिया जाए। वल्लाहु अजीजुन गालिबुन अला अम्री, अजीज का माना बताया कि अपने तमाम मामलात में गालिब है, हकीमुन फी खल्क़ी, और अपनी तख्लीक में हिकमत रखने वाली जात है। अब अजीज तलबा, सरिक़ा चोरी के बारे में हम जरा मुख्तसरन देख लेते हैं। सरिक़ा की तारीफ क्या है? तो कामूस में है कि सरिक़ा उसको कहते हैं कि कोई शख्स किसी दूसरे का माल किसी महफूज जगह से उसकी इजाजत के बगैर चुपके से ले ले। तो सरिक़ा की तारीफ यही है, किसी शख्स का माल है, उसने अपनी हिफाजत में रखा हुआ है और चोर आया और उसने चोरी से चुपके से वो माल उठा लिया, अपने पास रख लिया, ये चोरी है। इसको शरअन भी चोरी कहते हैं। अब हद सरिक़ा कितनी मिक़दार पर जारी होगी, यानी कितनी मिक़दार जब चोरी होगी तो उस पर हद चोरी की, सरिक़ा की जारी होगी, उस पर साहिब जलालैन ने बात भी की है। हम देख लेते हैं। मुशाफ़िर रहमतुल्लाह के नज़दीक चौथाई दीनार, रुबु दीनार हमने पीछे पढ़ा, तो चौथाई दीनार अगर किसी ने चोरी कर लिया उसके हाथ काटा जाएगा। इमाम हनीफ़ा रहमतुल्लाह के नज़दीक 10 दिरहम पर चोरी जो है हाथ काटे जाएंगे। इमाम मालिक और इमाम अहमद बिन हंबल के नज़दीक चौथाई दीनार या 3 दिरहम की या इन दोनों में से किसी के बराबर कीमत का माल हो, चोरी कर लिया तो चोर के हाथ काटे जाएंगे। जिस तरह वापस अपने सबक की तरफ आइए। फमन ताब मिन बअदि ज़ुल्मिही
وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، پھر جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے، فمن تاب، پھر جس نے توبہ کر لی، من بعد ظلمہ، اس کے ظلم کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ، اور اپنے معاملات کو وہ درست کر لے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ، تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ جی فمن تاب من بعد ظلمہ ای رجع عن السرقۃ، فمن تاب کا مطلب ہے کہ سرقہ سے لوٹ آیا، توبہ کر لی، اس نے چوری سے توبہ کر لی، واصلح عملہ، اور اپنے عمل کی اصلاح کی۔ عمل کی اصلاح کی کیا صورت ہے؟ ورد المسروق، کہ وہ جو چیز اس نے چوری کی تھی وہ اس شخص تک واپس پہنچا دے، یہ اصل اصلاح ہے۔ ان اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فی التعبیر بہذا ما تقدم، جی صاحب جلالین بتا رہے ہیں کہ یہاں پر اس تعبیر میں وہی والی بات ہے جو ہم نے پیچھے بیان کی ہے، تو بیان معذرت کر رہے ہیں کہ اس تعبیر میں بھی وہی تفصیل ہے جو ماقبل ہم نے جو ڈاکہ زنی کے مقام پر ہم نے بیان کی تھی، وہی والی بات ہے۔ جی تو کیا بات تھی؟ مختصراً ہم بتا دیتے ہیں آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے یوں نہیں فرمایا فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فلا تحدوا، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فإن اللہ یتوب علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ فلا يسقط بتوبته حق الآدمی من القطع ورد المال۔ اب فقہی مسئلہ بیان کر رہے ہیں صاحب جلالین، وہی والا مسئلہ جو ڈاکہ زنی میں بیان کیا تھا کہ توبہ کرنے سے کسی آدمی کا حق ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا چور نے توبہ کر لی تو جو مال اس نے چرایا تھا مسروق سے، جو مال مسروقہ اس نے چرا لی تھی اس سے، وہ بہرحال اس آدمی کا حق تھا جس سے چرایا تھا، اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ فلا يسقط بتوبته، اس کی توبہ سے ساقط نہیں ہوگا حق الآدمی، آدمی کا حق من القطع، ہاتھ کاٹنے سے، ورد المال، اور اس کو مال جو ہے نا لٹائے گا اس کو۔ نعم بینت السنت انہ ان عفا عنہ قبل الرفع الى الامام سقط القطع یا سقط القطع وعلیہ الشافعی رحمہ اللہ۔ اب یہاں سے صاحب جلالین ایک اور فقی مسئلہ بیان کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ اگر معاملہ قاضی کے سامنے پیش ہو گیا اور ہاتھ کاٹنے سے پہلے مسروق منہ نے سارق کو معاف کر دیا تو قطع جو ہے وہ ساقط ہو جائے گی، قطع ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے۔ نعم بینت السنت، ہاں سنت سے یہ بیان ہوا ہے کہ انہ ان عفا عنہ، کہ اگر مسروق عنہ معاف کر دے قبل الرفع، قاضی کی عدالت میں مقدمہ پیش ہونے سے پہلے، ہاں قاضی نے فیصلہ نہیں سنایا، اس سے پہلے معاف کر دے الى الامام، قبل الرفع الى الامام، امام کے سامنے پیش ہونے سے پہلے سقط القطع، تو ہاتھ کاٹنا ساقط ہو جائے گا۔ وعلیہ شافعی، امام شافعی کا یہی مسئلہ ہے، امام صاحب امام حنیفہ اور جمہور کا بھی یہی مسئلہ ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء، کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس موجود ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عذاب دے اور جس کو چاہتا ہے بخش دے، ویغفر لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ بخش دے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ جی علم تعلم الاستفہام فیہ للتقریر، استفہام تقریری ہے، اشارہ کر رہے ہیں کہ تقریری ہے استفہام، پختہ معاملہ پختہ کرنے کے لیے، کیا تم نہیں جانتے؟ کبھی کہ تم جانتے ہو۔ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض يعذب من یشاء، تعذیبہ غفور متقب کا بیان کہ اللہ تعالیٰ جس کو عذاب دینا چاہتے ہیں عذاب دے دیتے ہیں۔ فیغفر لمن یشاء المغفرۃ لہ، غفور متقب کا بیان جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی بخشش عطا فرماتے ہیں۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ومنہ التعذیب والمغفرۃ، اور جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ قادر ہے اس میں سے عذاب دینا بھی ہے اور بخشنا بھی ہے۔ جس طرح آج کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ سرقہ کی تعریف کریں، آپ نے سبق میں سرقہ کی تعریف پڑھی ہے تو تعریف کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔